اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال جب گزر گیا، 4 سال گزرنے کے بعد جب 5ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے سال میں لوگوں نے، کفار مکہ نے سوال کیا، کہا کہ آپ ہمیں کچھ قصے بتائیے، یعنی لوگوں نے کہف کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور خضر علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ سوال کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ کہف نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کے اندر آپ شروع میں پڑھیں گے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، علی عبدہ الکتاب، اللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا جس کے اندر عوجہ، جس کے اندر کوئی کیا نام ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس کے اندر اللہ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت کیا نام ہے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا، اور یہ تفصیل سے آپ اس کو پڑھیں گے سورہ کہف کو۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر، قرآن کے اندر، اس سورہ کے اندر اللہ نے سورہ کہف کا جب واقعہ ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا کہ اشارہ کے طور پر کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ ہجرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس سے اعتزال، ان سے دور ہو اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم لوگ لوٹو اس کہف والوں اصحاب کہف کی طرف جن لوگوں نے اپنی بادشاہ کی بات نہ، نوجوان تھے، 6 لوگ تھے جن لوگوں نے بادشاہ کی بات نہ مان کر کے اللہ پر ایمان رکھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ فتنہ، ہم لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، یہ ہمیں اپنی دین کی طرف لوٹا لیں گے، ان نوجوانوں نے، اور ہمیشہ کبھی بھی انقلاب اگر آتا ہے چاہے دنیاوی معاملے میں ہو چاہے دینی معاملے میں ہو تو وہ نوجوانوں سے آتا ہے، لیکن آج افسوس ہے نوجوان طبقہ جو ہے اتنا منحرف ہو چکا ہے، نوجوان طبقہ اتنا پیچھے ہے دین سے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، کہ آج سوشل میڈیا کے اندر اس بری لت میں اس طریقے سے مسلمان پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا نام ہے نوجوان طبقہ بہت، دیکھیں وہ نوجوان تھے، وہ لوگ جا کر کے کہف میں، کہف بولتے ہیں اس غار کو، اس کھوہ کو بولتے ہیں جو پہاڑ کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں جا کر کے وہ لوگ چھپ گئے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کا اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کر کے کہ جب وہ ایمان ان کا کیا نام ہے مصیبت میں پڑا، اور جب وہ سمجھے کہ ہم فتنے میں پڑیں گے، وہ اس قوم کو چھوڑ کر کے اور جا کر کے غار کے اندر بیٹھ گئے۔ یہ ہجرت کا اشارہ تھا کہ اگر کسی مسلمان پر اس کے ایمان کا فتنہ اگر اس کے اوپر آتا ہے تو وہ مسلمان کو چاہیے کہ اس جگہ سے وہ منتقل ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یہاں استنباط اس سے یہ بھی ملتا ہے فائدہ ہمیں کہ اگر ہم ایسی سماج میں، ایسی بیعت میں، ایسے لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں ہمارا ایمان خطرے میں ہو، ہم اللہ سے دور ہونے کا ہمیں خطرہ ہو، تو ایسے لوگوں سے، ایسے رشتہ داروں سے، ایسے دوستوں سے، ایسے اعزاء اقارب سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اعتزال کر لے، اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، جس طریقے سے کہف والوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ دوسرا قصہ جو قرآن کے اندر ذکر ہے سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر کس طریقے سے کیا نام ہے اللہ رب العالمین نے ان کے قصے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا کر کے خضر سے مل کر کے اور اللہ رب العالمین کی اور بہت ساری معلومات انہوں نے حاصل کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تیسرا جو قصہ ذکر کیا ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی زمین ہے،
اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے اس زمین کا وارث بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان پر رہو گے، اگر تم توحید پر رہو گے تو اس زمین کا تمہیں ہم وارث بنائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ سچ کر دکھایا کہ جب مسلمان اور صحابہ کرام جب ایمان پر تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی صرف عبادت کرتے تھے، شرک نہیں تھا اس زمین پر، تو مسلمان جو تھے، صحابہ کرام تھے، وہ پوری دنیا پر حکومت کیے۔